علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پہلے نبی کی حیثیت سے ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور انہوں نے ان کو آ کے سمجھایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اس سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ بڑے دن کے عذاب کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ۔ تو قوم والوں نے آگے سے جواب دیا، ہم تو تمہیں گمراہ پاتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بے دین ہو آپ۔ اس لحاظ سے نوح علیہ السلام نے دن رات ان کو تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ بجائے اس کے کہ وہ دین کو قبول کرتے، اللہ ان کے اندر تو مزید نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اللہ میں تم سے دعا کرتا ہوں ان کو کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ نے کہا کشتی کے اندر ہر جاندار کا جوڑا جوڑا بٹھا لو، بقیہ جو کشتی کے علاوہ تھے اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، اور جو کشتی کے اندر موجود تھے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ یہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 55 ہے اور آیت نمبر 65 ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، ان کی قوم کی طرف ان کو بھیجا، انہوں نے دعوت دی اور قوم نے آگے سے کیا جواب دیا، اسی طرح اب ہود علیہ السلام کے متعلق بات ہوگی۔ ان کو قوم عاد کی طرف بھیجا، ان کا نام عاد بن ارم اور بن سام اور بن نوح علیہ السلام ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے آئے تھے، یہ ان لوگوں میں سے تھے، ان لوگوں کی نسل میں سے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر بچ گئے تھے۔ اللہ نے عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم عاد یمن کے علاقے میں احقاف نامی جگہ کے قریب ان کا پراؤ ڈالا ہوا مقام تھا، وہاں پر یہ رہتے تھے۔ یہ بڑی ہی مضبوط قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ اسی قوم کے متعلق اللہ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قوم عاد کی طرف نہیں دیکھا؟ اتنے مضبوط جسموں والے، اور ہم نے ان جیسی قوم اس سے پہلے مضبوط نہیں پیدا کی تھی، بڑے طاقتور قوم تھی۔ اس لحاظ سے اس قوم کا میرا رب تذکرہ کرنے لگا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ، اور بھیجا ہم نے عاد کی طرف اخاہم، ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیر، اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا معبود، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، ان بتوں کی عبادت نہ کرو۔ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے کام کے اندر کوئی شریک ہے، نہ ہی کسی نے مل کے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ مل کے اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، جس اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے کہ وہ ایک انسان کے معاملات کو حل نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا تم غیروں کی طرف کیوں جاتے ہو، تم اپنے رب کی طرف آؤ، اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، اور تم خوف نہیں کھاتے اس کا، وہ نعمتیں وہ دیتا ہے، صحت وہ دیتا ہے،
روشنی اس نے دی ہے آنکھوں کی، سماعت اس نے دی ہے، بصارت اس نے دی ہے، زبان کے ذائقے اس نے دیے ہیں، سب کچھ اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور تم گیت کسی اور کے گاتے ہو اور سجدہ کسی اور کے سامنے جا کے کرتے ہو، عبادت کسی اور کی کرتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی، اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ ہود علیہ السلام نے بڑے ہی احسن طریقے سے دعوت کا پیغام ان تک پہنچایا۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، اور یہ بات یاد رکھے جہاں بھی یہ بغاوت ہوتی ہے نا، سب سے پہلے سردار کرتے تھے، یہ کھڑے ہو جاتے تھے، نیچے والا طبقہ نہیں کھڑا ہوتا تھا، نیچے والا طبقہ ڈرتا تھا اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا، نبی کی بات کو مان لیا تو یہ تو ہمیں جان سے مار دیں گے۔ اب نبی اسلام کی تاریخ کو پڑھ لیجیے، نبی اسلام نے جب سامنے رکھی دعوت، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کو قبول کر لیا، پھر کون سا ظلم نہیں جو بلال کے اوپر نہیں کیا گیا، مارا پیٹا گیا، خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم کیے گئے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، یہ امیہ بھی سردار تھا، اس قوم کے اندر بھی سردار تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہود علیہ السلام نے دعوت رکھی نا تو سردار کہنے لگے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، ہود علیہ السلام کی قوم میں سے، انا، بے شک، لنراک، ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں اے ہود، فی صفاحت، استغفر اللہ، کہنے لگے ہم تو تمہیں بیوقوف جانتے ہیں، وَإِنَّا، اور ہم، بے شک، لَنَظُنُّكَ، ہم تمہارے متعلق گمان کرتے ہیں، من الکاذبین، تم تو جھوٹ بول رہا ہے، استغفر اللہ، اللہ نے تمہیں نبی نہیں بنا کے بھیجا، اپنی طرف سے باتیں کیے جا رہے ہیں، کہیں ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، کہیں تمہارا ذہن تو نہیں کھو دیا گیا، سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہے، شعور نہیں باقی رہا، کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، ہم اتنے معبودوں کو چھوڑ کے اور تمہارے اکیلے معبود کی عبادت کریں، ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور تم جیسے تنہا اکیلے بندے کی ہم بات کو مان لیں۔ قال، ہود علیہ السلام کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، بی صفاحت، وہ میرے لیے کوئی بیوقوف نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی بیوقوفی نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے اور نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، تم مجھے بیوقوف کہہ رہے ہو، تم میرے اوپر فتوے لگا رہے ہو کہ یہ بے دین ہو گیا ہے اور یہ کم عقل ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب نبی علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دی تھی اس وقت نبی علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہا گیا تھا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ، لاکھ لوگ کہتے رہے، زماد ازدی آیا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اور دیگر بھی ایسے واقعات موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک پرانا دوست تھا اور وہ یہ پھونک پھونک کا، یہ جس طرح جنات نکالنے کے لیے اور اس طرح کے دم درود کیے جاتے ہیں نا، وہ بھی ان دم درودوں کو جانتا تھا اور وہ مکہ سے دوسرے علاقے میں ہجرت کر گیا تھا، وہاں شفٹ ہو گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا اچھا ہوا تم آگے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ لاحق ہے، ان کو دم کرو، تمہارا فائدہ ان کو نہیں ہونا اور کس کو ہونا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بات ہی نہیں، گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کو لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہونا ہے، پہلے میری بیماری سن لو اور پھر میرا علاج کرنا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ ایک دفعہ، دوبارہ پھر بیماری سنائی، 2 دفعہ، دوبارہ پھر اپنی بیماری سنائی، 3 دفعہ۔ بات کہاں ختم ہوئی؟ کہنے لگے بیمار آپ نہیں، بیمار تو میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ بڑھایا اور کہا مجھے اسلام کے اندر داخل فرمائیے۔ یہ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے متعلق بھی باتیں کی تھی اور ہود علیہ السلام کے متعلق بھی باتیں کر رہے ہیں، کہتے تم تو بیوقوف ہو معاذ اللہ۔ تو یہ ہود علیہ السلام کہتے ہیں نہیں سبھی صفاقت، اور میرے لیے ساتھ کوئی بیوقوفی نہیں ہے، ولاکنی، اور لیکن، رسول، میں تو رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میں تو اللہ کا نبی رسول ہوں، تم مجھے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہو۔ ابلغکم،
میرے ذمے تو پہنچا دینا ہے رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو، میں تو رب کے پیغام تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ، اور میں ہوں تمہارے لیے ناصح، اللہ اکبر، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، امین، میں تو امانت دار ہوں۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ جس طرح پچھلے درس کے اندر بھی بات کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اس انسان جیسی ہے جو لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، پھر آگ لگاتا ہے، آگ لگانے کے بعد کیڑے پتنگے اس کے اندر چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس آگ کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس نے آگ لگائی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بچاتا ہے، دور کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی آگ کی طرف جاتے ہیں۔ لوگوں میری مثال بھی ایسے ہیں، میں تم لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ مجھ سے دامن چھڑا کے تم آگ کی طرف جا رہے ہو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس خیر خواہی سے فائدہ اٹھا لو، کل قیامت والے دن نجات پا جاؤ گے، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ امین، اور میں امانت دار ہوں۔ نبی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ہر نبی امانت دار ہوتا ہے۔ نبی اسلام نے جب فتح مکہ والے دن سفر شروع کیا تھا نا، تو چند عورتیں، 4 تقریباً مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، فرمایا یہ جہاں کہیں بھی تمہیں ملے نا ان کو قتل کر دے، چاہے کعبہ کے غلام کے ساتھ بھی لپٹے ہوئے دیکھو نا پھر بھی قتل کر دینا، چھوڑنا نہیں ہے۔ بہرحال ایک 2 کو رستے کے اندر ہی قتل کر دیا، ان میں سے اکرمہ بھی جاہل بھی تھا، وہ سفر کر کے کشتی کے اندر وہ شام کے علاقے کی طرف ہجرت کرنا، بھاگنا چاہتا تھا، ایک وہاں حرم کے اندر ہی تھا، لوگوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، بہرحال بات مختلف ہو گئی، کسی نے کہا رہنے دو، کسی نے کہا ایسے فلاں فلاں، نبی علیہ السلام کے سامنے وہ خود بخود پیش ہو گیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کبھی دائیں منہ کر لیتے ہیں، کبھی بائیں منہ کر لیتے ہیں، نفرت کرتے ہوئے۔ جب وہ بات چیت کر کے چلا گیا نا، تو نبی علیہ السلام میں تم میں سے کوئی عقل مند نہیں تھا، اس کو پکڑتا اور قتل کر دیتا، میں نے حکم جاری کیا تھا یہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اس کو قتل کر دینا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ اشارہ تو کر دیتے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے، میں خیانت نہیں کرنے والا، میں تو امین ہوں، امانت دار ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی نبی نے یہ کام کیا ہے۔ یہی لفظ نبی علیہ السلام کے لیے اور یہی لفظ حود علیہ السلام کے لیے اللہ استعمال کرتے ہیں، امین، میں تو امانت دار ہوں، جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تو وہ ٹھیک صحیح طریقے سے تم تک پہنچانے والا ہوں، اگر میں نے ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی کی تو اللہ کے ہاں مجرم ثابت ہوگا۔ اوا عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم، کہ آ گئے تمہارے پاس، ذکر نصیحت کرنے والا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک مرد، منکم، تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں اللہ سے ڈرائے۔ اور تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا دیا ہے، اللہ نے پہلے بھی تو نوح علیہ السلام کو بھی تو نبی بنایا تھا نا، وہ بھی انسان تھے۔ اور مشرکین مکہ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا، ایک بشر انسان کو نبی چن لیا ہے، تم چاہتے ہو کہ ایک نبی ہوتا فرشتوں میں سے اور یا جنوں میں سے۔ اللہ کہتا ہے جتنے بھی ہم نبی بھیجے ہیں وہ سارے ہی انسانوں میں سے تھے۔ تو فرمایا تم بھی تعجب کرتے ہو اے قوم عاد، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ، جب تمہیں بنایا اللہ نے، خلفاء، ایک دوسرے کا جانشین، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے فی الفور بعد اللہ رب العالمین نے اس قوم کو پیدا کیا تھا اور اس قوم کے اندر حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وزادکم، اور اللہ نے تمہیں زیادہ کیا ہے، فی الخلق بسطا، تمہاری قد اقامت کے اندر، جسامت کے لحاظ سے، بسطا، اور تمہیں پھلاؤ کے لحاظ سے، تم پھیلے بھی ہوئے ہو اور قد کاٹ کے لحاظ سے بھی زیادہ ہو۔ میرے بھائیوں ان کے قد اس طرح تھے جس طرح کھجور کا درخت ہوتا ہے، اللہ اکبر، اتنے مضبوط اور طاقتور تھے جن کے متعلق اللہ خود کہتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد،
ہم نے اس جیسی قوم آج سے پہلے کبھی پیدا نہیں کی. بے شمار قومیں گزری ہیں، بے شمار انبیاء کی جماعتیں آئی ہیں، لیکن جس طرح کی طاقتور قوم ہم نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو بنایا تھا، اس سے پہلے ہم نے اتنی مضبوط قوم پیدا نہیں کی تھی. فَاذْكُرُوا پس یاد کرو آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کر لو. اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. قالوا کہنے لگے قوم والے، اجیتنا کیا ہود علیہ السلام تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ جو اکیلا ہے، ونذر اور ہم چھوڑ دیں ما کان یعبد جو عبادت کیا کرتے تھے آباؤنا ہمارے باپ دادا. اوے ہم ان کو چھوڑ دیں، ان کی نہ مانیں، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے رہے. اسی طرح کی بات مشرکین مکہ کے سرداروں نے بھی کی تھی. کعبہ کے غلاف کو ابو جہل پکڑ کے کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہ اگر یہ تیرا نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ جو تیرا ہے اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما دے. وہ کہتے تھے ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے اس بندے کے دین کو اپنا لیں، ایک اکیلے رب کو مانے اور باقی بتوں کو چھوڑ دیں جو 360 بت ہم نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہیں، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں اور اس بندے کی بات کو مان لیں. کہنے لگے ہم سے یہ بات نہیں ہوتی، اور بلکہ بغاوت کرتے ہوئے ہود علیہ السلام کو کہنے لگے فاتینا پس تو لے آ بما تعیدنا جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا، ان کنت من الصادقین اگر تو اپنی بات میں سچا ہے نا تو لے آؤ ہمارے اوپر عذاب، جس عذاب کی تم دھمکیاں دیتے ہو نا ہم اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، استغفر، اپنے اوپر عذاب کو خود مسلط کر رہے ہیں لوگ. حضرت ہود علیہ السلام کہنے لگے اچھا یہ بات ہے. قال ہود علیہ السلام کہنے لگے قد تحقیق وقع ثابت ہو گیا ہے علیکم تمہارے اوپر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجسن عذاب وغضب اور اس کا غضب اس کا غصہ تمہارے لیے لازم ہو گیا ہے. اتجادلون پتہ یہ کیوں ایسی باتیں کرتے تھے کہ لے آؤ تم عذاب ہم دیکھ لیں گے کون سا عذاب آتا ہے. جس طرح پہلے بات میں نے کی ہے کہ یہ بڑی مضبوط اور طاقتور قوم تھی. حامیم سجدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. کہنے لگے ہم اتنے طاقتور ہیں. انہوں نے دنیا کے اندر تکبر کیا اور اللہ فرماتے ہیں وہ تکبر کرنے کے ساتھ کہنے لگے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں ہلا سکتی، ہمارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے ساتھ ہی جواب دیا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. اور ظالموں جس رب نے تمہیں طاقتور بنایا ہے وہ رب تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اللہ اس ذات کے ساتھ چیلنج کرتے ہو، اس اللہ کو پکارتے ہو اس حوالے سے کہ اللہ تمہارے ساتھ مقابلہ کرے، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں. اللہ اکبر. بد نصیبی ایسے لوگوں کی کہ اللہ کے عذاب کو خود طلب کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں اتجادلوننی ہود علیہ السلام کہنے لگے کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو فی اسماء ان ناموں کے بارے میں سمیتموہا جن کا نام تم نے رکھا ہے وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے رکھا ہے، اور ان بتوں کے متعلق تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اور میں اللہ اکیلے کی بات کرتا ہوں تم ان کو ساتھ سامنے لے آتے ہو. ما نزل اللہ نہیں نازل کیا اللہ نے بہا ان بتوں کے متعلق سلطان کوئی دلیل. فانتظروا یہ دھمکی ہے، سرزنش ہے، تنبیہ ہے، بدل لو اپنے آپ کو. یہ ایک دفعہ موقع ملتا ہے اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں ہود علیہ السلام کو ہم نے کہا فانتظروا بس ان کو کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، انی بے شک معکم
میں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے. تم بھی انتظار کر لو قوم والو، سرکش لوگو، اللہ کی بغاوت کرنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرے اوپر الٹے سیدھی باتیں کرنے والوں، تم بھی انتظار کرو اس دن کی. میں بھی اس دن کا انتظار کرتا ہوں جس دن اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور اس کا قہر نازل ہوگا. آخری بات، اپنے آپ کو بڑی مضبوط سمجھنے والی قوم تھی. اللہ رب العالمین نے نہ دیکھیں کتنی قدرتوں کا مالک ہے. 7 لیال و 8 ایام، 8 دن 7 راتیں، تیز ہوا بیتی، طوفانی ہوائیں. بعض روایتوں بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہے یہ ہوا اتنی تیز ہوتی تھی، اس طرح بندے کو اٹھاتی تھی، آسمان پہ لے جاتی تھی، آسمان سے نیچے گراتی تھی. جیسے زمین کے اوپر بندہ آ کے گرتا تھا اس کا سر الگ ہو جاتا تھا، پچھلا جسم الگ ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ اتنی تیز ہوا تھی جس کے جسم سے لگ جاتی تھی وہ اس کے جسم کو کراس کر کے دوسری طرف سے نکل جاتی تھی. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی دیکھتے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، آپ دیکھتے تو ایسے محسوس ہونا تھا جس طرح کھوکھلے کھجور کے تنے گرے ہوئے. اللہ، اتنے لمبے قد، اور جس کو اللہ کا عذاب پہنچتا تھا اسی موقع پہ وہ مر جاتا تھا. اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے ان کو نجات دی، ہود علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، معہو، جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ہمارے اوپر ایمان لانے والے. انہوں نے ہمارے حکموں کو نہ مانا، ہمارے نبی کی بات کو نہ مانا. اللہ فرماتے ہم نے ان کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کا ایک قصہ اور کہانی بنا دی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی دنیا کے اندر طاقتور نہیں ہے. اور یہ قوم بھی یہی سمجھتی تھی ہمیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ہمیں کوئی مار نہیں سکتا، ہمیں کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہمارا بگاڑ سکتا. لیکن اللہ رب العالمین نے بس چند دن ہوا بھیجی، اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ ہر معاملات سے محفوظ فرما لے. اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرما لے. قیامت کی ہولناکیوں سے، سختیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اور صرف اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.